پر میری سوچ کہیں دور پرے کسی انجان سی منزل کے لیے ایسی نکلی کہ نہیں پلٹی پھر وہ جو میری سوچ نکلی اور کسی انجان منزل کی طرف چل پڑی، کسی ایسے راستے کی طرف چل پڑی کہ جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اللہ سے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، بس مدین کی طرف رخ کیا اور چل پڑے۔ آپ کو پہلے دن تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس رخ کرنے کے نتیجے میں آپ کہیں کسی بستی میں بھی پہنچیں گے، وہاں اللہ آپ کے رہنے کا انتظام بھی کر دے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں پر ایک بنواس بھی کاٹیں گے، پھر آپ واپس پلٹیں گے تو آپ کو زندگی میں اللہ کہیں پر روشنی بھی دکھائے گا، آپ کو زندگی کا کوئی مقصد بھی دے دے گا۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ایک موقع آیا کہ ایک سوچ ملی کہ نہیں، اس فانی دنیا سے محبت نہیں کرنی بلکہ کسی مقصدیت کی طرف چلنا، تو ایک انجان منزل کی طرف ایسے چلے کہ پھر پلٹیں گے، پھر وہ راہ کہیں آگے سے آگے سے آگے لے گئی، وہ نئے مائلسٹون بن گئے۔ میرے جذبات کسی خواب کے ساتھ گھر سے نکلے تو کبھی لوٹے نہیں۔ وہ جو جذبات تھے جو ہمیں جانا کی طرف جا سکتے تھے، وہ تو پھر اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خواب کے ساتھ، جو زندگی میں ایک مقصد پا لیا تھا اس کے ساتھ جب نکلے تو پھر وہ پلٹے ہی نہیں، پھر وہ زندگی کے کسی بڑے راستے میں ضم ہو گئے۔ بڑی منزل کے مسافر کو چھوٹی منزل چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ غم ہستی کا مسافر کو غم جانا، غم دورہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ ان کو ساتھ پال کر آپ غم ہستی کا سفر پورا نہیں کر سکتے۔ حسن دلارا کہیں چھوڑ آیا، ذوق نظارہ جانان جہاں، شوق سماپ صفت سیمی بدن، قرب جا پارا کہیں چھوڑ آیا۔ تو وہ جو حسن دلارا تھا اس کو کہیں چھوڑ دیا مجھے، اس لیے کہ غم ہستی کا مسافر اس حسن دلارا کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ ذوق نظارہ جانان جہاں، شوق سیماب صفت سیمی بدن، تو وہ جو ایک ذوق تھا کہ اس جہان کے اندر جو جانان پائی جاتی ہیں ان کا نظارہ ہو، وہ جو شوق تھا کہ سیماب صفت لوگوں سے ملاقات ہو، سیمی بدن لوگوں سے ملاقات ہو، کسی کہیں جاں پارا لوگوں کا قرب حاصل ہو، وہ سب ختم ہو گیا، سب کو کہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ وہ خواہش وہیں پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایک بڑی خواہش نے اس کی جگہ لے لی، ایک بڑی خواہش نے پچھلی پرانی خواہش کو ختم کر دیا۔ اس نے جانا نہ ملا تو نہ سہی، اس نے جاں پا لیا دنیا لے کر۔ شوق نظارہ نہیں پایا تو شوق نظراں تو ملا باطن کو، ذوق عشاق نہیں تھا مجھ میں، ذوق تسلیم و رضا تھا مجھ میں۔ اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ حسن جانا نہیں ملا، اس لیے کہ حسن جاں پا لیا دل نے۔ جب آپ کا دل حسن جاں پا لیتا، اپنی ہستی کو نکھارنے کا حسن پا لیتا، آپ کی اپنی ذات کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ باہر کی خوبصورتی آپ کو بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ کو باہر کے سہارے باہر کا حسن نہیں ریکوائرڈ ہوتا۔ وہ تو ایک انسان کے اندر کی خواہش ہے کسی نہ کسی طریقے سے امر ہو جانے کی۔ اسی خواہش کو تو شیطان نے بھی ابھارا تھا آدم اور حوا کے سامنے۔ جب آپ زندگی کی حقیقی معرفت پالیں تو آپ کے اندر وہ خواہش نہیں بچتی۔